الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے بانٹ دیا ان کو زمین میں کئی گروہوں میں، ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے ہیں، اور ہم نے آزمایا ان کو نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، پھر جانشین بنیں۔ ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے، وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا اور کہتے ہیں کہ ضرور بخش دیا جائے گا ہمیں، اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال اس ہی جیسا تو اسے بھی لے لیتے ہیں۔ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے عہد پختہ کتاب میں کہ نہ منسوب کریں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات سوائے حق کے، اور پڑھ لیا تھا انہوں نے جو کتاب میں تھا، اور دار آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ تو کیا اتنا نہیں سمجھتے؟ اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کتاب کو اور قائم کیا نماز کو، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان پر اس طرح کہ گویا وہ سائبان ہے، اور خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑے گا ان پر، کہ پکڑ لو مضبوطی سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بنی اسرائیل کی عہد شکنی اور گمراہی کا قصہ سنایا تھا کہ وہ لوگ معافی مانگتے، پھر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے، اور ان پر قسم قسم کا عذاب نازل ہوتا رہا تاکہ وہ ہدایت پکڑ لیں، لیکن وہ حد سے بڑھتے ہی رہے۔ جو آزمائش تھی ان پر تھی کہ ہفتہ کے دن دنیا کا کوئی کام نہ کریں، حتیٰ کہ مچھلی کا شکار بھی نہ کریں، لیکن خدا کی قدرت مچھلیاں آتی ہی ہفتے کو تھیں، اور جو ہی ہفتے کا دن ختم ہو جاتا مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ شیطان کے بہکانے پر ان لوگوں نے ہفتہ کو ہی شکار شروع کر دیا۔ انہوں نے پہلے دریا کے گرد تالاب کھود دے تاکہ پانی کے ذریعے مچھلیاں ہفتے کے دن اس میں گر کر پھنس جائیں، اور وہ ہفتے کے دن کے بعد پکڑ لیں۔ پھر جال پھینک دیتے تھے اور ہفتہ کے دن کے بعد پھنسی ہوئی مچھلیاں پکڑ لیتے، اور اس طرح یہاں تک بڑھ گئے کہ پھر کھلا شکار شروع کر دیا۔ چانچہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سخت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے اور کچھ دنوں بعد مر گئے۔ اب ان میں تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو اس طرح حکم عدولی کرتے تھے، اور ایک وہ جو ان کو سختی سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی تلقین کرتے تھے، اور ایک وہ جو خاموش رہے اور روکنے والوں کو منع کرتے رہے کہ ان کو نہ روکو، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ اب جنہوں نے حکم عدولی کی وہ بندر بن کر ذلیل ہوئے، روکنے والے نجات حاصل کر کے جنتی بنے، اور خاموش رہنے والے بھی عذاب سے بچے، کیونکہ وہ دل میں حکم عدولی کو برا سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رائی ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہ روک سکو تو دل میں برا سمجھو، مگر یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ ہاتھ سے روکنا اور زبان سے روکنا اور برائی کے خلاف جہاد کرنا قوی ایمان کی نشانی ہے۔ قوی ایمان صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر حق الیقین ہوتا ہے، اور یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے قوی مومن بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج کا فرمان بھی انہی اسرائیلیوں کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بنی اسرائیلیوں کے بھی کئی گروہ بنے ہوئے، کوئی ان میں نیک اور صالح اور کوئی گمراہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے، اور یہ آزمائش خوشی اور تکلیف کی بھی ہوتی ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن انہی لوگوں کے ورثہ جو بعد میں آئے وہ دنیا پر قربان ہو گئے، اور انہوں نے کتاب کے احکام الہی کو بھی مال کے لے کر بیچنا شروع کر دیا، اور یہ کہتے تھے ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جب انہیں ناجائز حرام مال ملتا تو فوراً قبول کرتے، حالانکہ ان لوگوں سے کتاب میں وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ دیں گے،
اور ایسے ہی لوگوں کی آخرت اچھی ہوگی۔ اور جو لوگ کتاب کے حکم کے مطابق چلیں گے اور نماز پڑھیں گے ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے مال کا بدلہ ضرور دے گا۔ لیکن یہ بدبخت پھر بھی سب کچھ جاننے اور پڑھنے کے بعد حکم عدولی کے مرتکب ہوئے اور معافی مانگنے سے انکار کر دیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر اس طرح اٹھا دیا کہ گویا سائبان ہے اور ان کے سروں پر گرنے والا ہے۔ یہ لوگ پھر ڈرے اور سجدے میں گر گئے اور معافی مانگنی شروع کی، مگر سجدہ پیشانی کے بل نہ کیا، ایک رخسار پر کیا، دوسری آنکھ اٹھا کر دیکھتے کہ پہاڑ گر تو نہیں گیا۔ اب ان لوگوں کی اولاد یعنی یہ بنی اسرائیل سجدہ منہ ایک طرف کر کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں ہی ہم کو معافی ملی تھی۔ ان لوگوں کا یہ حال عہد شکنی کا اس لیے تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت یہ کہتے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اس کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، ہم رحمت کے حقدار ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گزشتہ حالات بتائے گئے۔ ان سے پوچھیں کہ یہ جو تمہارے حالات گزرے کیوں ہوئے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے تو تم ہرگز اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزاؤں اور عذاب کے سزاوار نہ ہوتے۔ تم غلط ہو اور غلط راہ رہے ہو، تو اب یہ عمل کرو جو اللہ تعالیٰ کی آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری کتاب قرآن پاک میں لائے، اس کی رہنمائی میں زندگی گزارو اور عذاب سے بچو۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمان الہی انہوں نے ہی مانا اور اس پر عمل کیا جنہیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت تھی۔ پہلے موسیٰ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے محروم، صراط مستقیم سے ہمیشہ بھٹکتے رہے۔ اس ساری تاریخی پس منظر کو دیکھ کر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نجات نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ممکن ہے، اس لیے کہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی شیطان اور نفس کی ماں پر گمراہ نہیں ہوتے۔ اس لیے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے زور دیا جاتا ہے اور سینوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے پاک کرایا جاتا ہے تاکہ یہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔